بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات، امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم مضمون کریں گے بے روزگاری پہ کہ بے روزگاری کیسے ایک لعنت ہے۔ تو کسی نے کہا ہے کہ مصیبت کبھی تنہا نہیں آتی، بے روزگاری بھی ایک لعنت ہے جو اپنے ساتھ دوسرے بہت سی مصیبتیں لے کر آتی ہے۔ بے روزگاری، مفلسی، بھوک اور بیماری کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے۔ ان کا اثر ایک طرف تو بے روزگار شخص اور کنبے کے تمام افراد کی جہالت، بدحالی اور پریشانی کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے، دوسری طرف بے روزگاری اور غریبی کی وجہ سے طرح طرح کی اخلاقی اور سماجی برائیاں پیدا ہوتی ہیں۔ عصمت فروشی، چوری، ڈاکہ زنی، بے ایمانی کے واقعات کا جائزہ لینے سے پتہ چلتا ہے کہ ان جرائم کا ایک بڑا سبب بے روزگاری اور مفلسی ہوتی ہے۔ بے روزگاری کے انفرادی اور سماجی نقصانات کے علاوہ سب سے بڑا نقصان یہ بھی ہے کہ بے روزگاری کے اثر ملک کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ ڈالتا ہے۔ دنیا کی نظر میں وہ ملک پسماندہ اور غیر ترقی یافتہ سمجھا جاتا ہے جو اپنے باشندوں کی ایک بڑی تعداد کو نوکریاں بھی فراہم نہیں کر سکتا۔ تعلیم یافتہ نوجوانوں میں بے روزگاری کا مطلب ہے کہ ملک کے تعلیمی منصوبوں سے ملک کو ترقی اور فائدہ ہونا چاہیے تھا، وہ سب بیکار اور ضائع ہو رہا ہے۔ آزادی ملنے کے بعد ہندوستان میں صنعتی ترقی کی رفتار بہت تیز رہی۔ ملک میں نئے نئے کارخانے اور صنعتیں وجود میں آئیں۔ بڑی بڑی صنعتوں کی وجہ سے چھوٹی صنعتوں میں کمی ہوئی ہے اور بہت سے کاریگر بے روزگار ہو گئے۔ یہ حقیقت ہے کہ جہاں جہاں صنعتی انقلاب آیا ہے وہاں لوگوں کی ایک بڑی تعداد کو بیکاری کا سامنا کرنا پڑا۔ جو کام بہت سے کاریگر گھنٹوں میں کرتے تھے، مشینیں اس کام کو منٹوں میں کر دیتی ہیں اور زیادہ خوبصورتی سے کرتی ہیں۔ مشینیں جہاں بہت سے آدمیوں کو بیکار کرتی ہیں وہاں طرح طرح کے نئے کام بھی مہیا کرتی ہیں، ملک میں خوشحالی لاتی ہیں اور لوگوں کا معیار زندگی بلند کرتی ہیں۔ لیکن ہندوستان میں صنعتی انقلاب کے فائدے اتنے نمایاں نہیں ہوئے جتنے ان کے نقصانات۔ صنعتی ترقی سے بہت کم لوگوں کو روزگار ملا اور بہت بڑی تعداد کو بے روزگاری کا منہ دیکھنا پڑا۔ اس کی شاید وجہ تھی کہ ہمارا دیش صنعتی انقلاب کے لیے پوری طرح تیار نہیں تھا۔ صنعتی زندگی دور سے دیکھنے میں بہت پرکشش اور رنگین نظر آتی ہے۔ دور دور کے دیہاتوں اور قصبوں میں لوگ شہری زندگی کا ذکر بڑی دلچسپی اور شوق سے سنتے ہیں۔ بہت سے لوگ آسمان سے باتیں کرنے والی عمارتوں، سینما، ناچ گھر، ریل، موٹر، ہوٹل اور تفریح گاہوں کے شوق میں گاؤں چھوڑ کر شہر میں نوکری کرنے کے لیے آتے ہیں۔ بہت سے بڑے بڑے کارخانوں کا ذکر سن کر روپیہ کمانے کی دھن میں شہر میں بستے ہیں، لیکن جب کام تلاش کرنے والے زیادہ اور نوکریاں کم ہوں تو بے روزگاری بڑھتی ہے۔ یہی حال تعلیم کا بھی ہے۔ آزادی سے پہلے ملک میں صرف 5 یونیورسٹیاں تھیں، لیکن آج ان کی تعداد میں بہت حد تک اضافہ ہو چکا ہے۔ کالجوں اور اسکولوں کی تعداد میں جو اضافہ ہوا ہے وہ اور بھی کہیں زیادہ ہے۔ نتیجہ یہ کہ کالجوں اور یونیورسٹیوں میں ہر سال جتنے طلبہ پڑھ کر نکلتے ہیں ان میں سے بہت کم نوکریاں حاصل کرتے ہیں اور بیشتر نوجوان نوکری کی تلاش میں مارے مارے پھرتے ہیں۔ بے روزگار نوجوانوں کی تعداد میں ہر سال کمی کے بجائے اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اس لیے یہ مسئلہ روز بروز مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ اس صورتحال کی ایک بڑی ذمہ داری موجودہ تعلیمی پالیسی پر بھی ہے۔ ہماری بیشتر تعلیم محض نصابی ہو کر رہ گئی ہے جو کہ عملی زندگی اور مختلف پیشوں میں کوئی فائدہ یا مدد نہیں دیتی۔ دوسری کمی یہ ہے کہ تعلیم میں ملک کی ضرورت کا صحیح خیال نہیں رکھا جاتا، جس وجہ سے بہت سی ڈگریاں کسی نوکری کے حاصل کرنے میں مددگار نہیں ہوتی۔ آج کل ملک میں انجینئروں کی بے روزگاری کا مسئلہ بھی کافی اہم ہے۔ بے روزگاری کو دور کرنے کے لیے مالک کو اپنی صنعتی اور تعلیمی پالیسی پر دوبارہ غور کرنا چاہیے۔ صنعتی ترقی کا مطلب صرف نئے نئے کارخانے کھول دینا ہی نہیں بلکہ ملک کی خوشحالی بھی ہے۔ ملک میں بہت سی ایسی صنعتوں کے امکان موجود ہیں جو ملک کے تمام بے روزگار لوگوں کو روزگار فراہم کر سکتے ہیں۔ تعلیم کو صنعتی اور ملکی ضروریات کے لحاظ سے شکل دینا چاہیے تاکہ جو لوگ تعلیم حاصل کر کے نکلیں وہ ملک کے لیے کارآمد ثابت ہو سکیں۔ تعلیم میں فنی اور عملی صلاحیتوں پر زیادہ زور ہونا چاہیے اور صرف انہی لوگوں کو اعلیٰ تعلیم دینی چاہیے جن میں واقعی اس کی صلاحیت ہو۔ باقی لوگوں کو زراعت، تجارت یا دوسری فنوں کی تربیت دینی چاہیے تاکہ وہ آئندہ وہ اپنے گھر والوں پر بوجھ نہ بنے۔ اس طرح کچھ حد تک ملک سے بے روزگاری کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ تو امید کرتی ہوں کہ مضمون آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ مضمون پسند آیا ہو تو ایک کامنٹ ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ ساتھ میں لگے ہوئے بیل کے آئیکن کو پریس کر لیں گے تو آپ کو اس طرح کی نئی نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن وقتاً فوقتاً ملتا رہے گا۔ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔